ہم یہ الیکشن جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ان سے خوفزدہ انہیں پتہ ہے اگر نوجوان آگے میدان میں آگے نوجوانوں نے وہ ایوان اقتدار میں پہنچ کے اسمبلی میں پہنچ کے تو ان کی جو ہے عیاشیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زرار طیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرپور ٹائمز۔ بیرسٹر سلطان چودھری صاحب کے صدر بننے کے بعد ابھی ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل زور و شور کے اوپر ہیں، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر اصغر صاحب، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آئیے ہم ان سے جو ہے نا مزید بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے سالوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کون کون سے آپ نے الیکشن لڑے ہیں؟ جہاں تک انتخابی سیاست کا عمل ہے تو وہ میں ایز اے جرنلسٹ پریس کلب کے پلیٹ فارم سے، یونینز کے پلیٹ فارم سے وہ میں الیکشن لڑتا رہا ہوں۔ جو اسمبلی کا الیکشن ہے وہ یہ میرا دوسرا الیکشن ہے۔ ابھی حال ہی میں جو جنرل الیکشن ہوئے 2021 کے، اس میں پہلے دفعہ پارٹیسپیشن کی تھی، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی دوبارہ الیکشن آ گیا تو اس کے لیے تیاریاں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو اس وقت کتنے فیصد چانس لگنے ہیں اس الیکشن کے اندر، کیونکہ آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور دیکھا ہے کہ آپ نے اچھی خاصی جو ہے نا ووٹ نکالے ہیں، تو ابھی آپ کو کتنے فیصد چانس لگ رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت کتنے فیصد چانس آپ ووٹ نکال لیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت سے ہم یہ الیکشن جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک طرف لالچ اور دوست داندلی اور باقی مختلف وہ حربے یوز کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے اپنے ایک سیٹ جیتنے کے لیے، اور دوسری طرف دیکھیں نا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بند کرتے ہوئے میدان عمل میں، اور فتح ہمیشہ حق سچ کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انشاءاللہ الیکشن میں ہم باریک سے کامیاب ہو کر حکومت اسمبلی میں پہنچیں گے۔ اچھا، تو جیسا کہ آپ کے جو تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی صاحب جو ہیں، وہ کب تک امید ہے، کب تک وہ باہر نکل کر اپنی تحریک لبیک کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالیں گے؟ سعد بھائی انشاءاللہ دیکھیں، یہ سعد بھائی کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ جس دن سعد بھائی آ گئے تو ان کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے سعد بھائی کو اریسٹ کیا ہوا ہے بلا جواز، بلا کسی FIR کے، بلا کسی جرم کے، وہ انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ یہ دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ سعد بھائی جلدی باہر آئیں گے۔ جس دن سعد بھائی باہر آ گئے، آپ ابھی دیکھ لیں، اگر سعد بھائی کل باہر آ جاتے ہیں تو وہ نیکسٹ ڈے میرپور ہوں گے، اور جب سعد بھائی میرپور آئیں گے تو یہ صورتحال الحمدللہ یکساں یہاں سے چینج ہو جاتی ہے۔ یہ خوفزدہ ہیں سعد بھائی سے، یہ نوجوانوں سے خوفزدہ ہے، انہیں پتہ ہے اگر نوجوان آگے میدان میں آگے نوجوانوں نے وہ ایوان اقتدار میں پہنچ کے اسمبلی میں پہنچ کے تو ان کی جو ہے عیاشیاں وہ ختم ہو جائیں گی، ان کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، اور جو عام شہری ہے اس کو بھی وہی رائٹس ملیں گے جو کسی حکمران کو مل رہے ہیں۔ تو جو تحریک لبیک کے متعلق شدت پسندی کا کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ شدت پسندی تو کسی بھی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ جہاں پر بات آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی، تو وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، ماں باپ، الغرض ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو جہاں پہ سرکار کی بات ہے وہاں پہ ہم انتہا پسند ہے، ہمیں کوئی کسی دوسری بات نہیں ہے اس میں، کہ جہاں پہ سرکار کی بات آ گئی وہاں انتہا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے دیکھ لیں ابھی الیکشن ہوئے ہیں، آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں، تو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے کئی جگہوں پہ وائلیشن ہوئی، قانون کی وائلیشن ہوئی، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد ہوئے، لیکن تحریک وہ واحد جماعت تھی جس کی طرف سے نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، نہ کسی جگہ پہ قانون کی وائلیشن کی گئی۔ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، لیکن جہاں پہ ناموس مصطفیٰ کی بات آتی ہے وہاں پہ امن وغیرہ تو ہے ہی نہیں ہے نا۔ جب سرکار کی ناموس کی بات ہے تو وہاں پہ کون سا امن ہوگا؟ تو آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرپور کے، کہ ہم اس الیکشن کے اندر نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا لاہ عمل تیار کیا ہوا ہے، تو اس کی ذرا تفصیل سے ہمیں وضاحت فرما دیں۔ میں سب سے پہلے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ پچھلے 60 سال سے آپ ووٹ دیتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک وہ کبھی بجلی کے نام پر ووٹ لیا گیا، کبھی پانی کے نام پر، کبھی گیس کے نام پر، کبھی پتہ نہیں کس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر۔ لیکن دیکھ لیں آج بھی آپ کے گھر میں اگر تو 24 گھنٹے بجلی آتی ہے تو بسم اللہ، اگر آپ کے گھر میں پانی 7 دن آتا ہے تو اب بھی بسم اللہ،
اگر گیس کی کنیکشن آپ کے گھر سب کے گھر موجود ہیں تب بھی بسم اللہ. یہ 60 سال سے یہ بنیادی سہولیات ہیں. اگر آپ کو تعلیمی سہولیات آپ کے گھر کی دہلیز پر مفت ایجوکیشن مل رہی ہے تب بھی بسم اللہ. اگر آپ کو ہیلتھ کی سہولیات مل رہے ہیں تب بھی بسم اللہ. لیکن اگر آپ غور کریں تو نہ آپ کے پاس پانی ہے, نہ آپ کے پاس بجلی ہے, نہ آپ کے پاس گیس ہے, نہ آپ کے پاس بنیادی جو ضرورت ہے وہ تعلیم کی, ایجوکیشن کی وہ نہیں ہے, صحت کی سہولیات آپ کے پاس نہیں ہے. یہ صرف ڈرامے باز ہیں جو ہر 5 سال بعد, ہر تھوڑے وقت بعد جب الیکشن آتا ہے تو وہ ڈگڈگی لے کر آ جاتے ہیں. کبھی وہ ڈگڈگی کے ایک راگ پر لوگوں کو وہ اپنے وہ جال میں پھنساتے ہیں, کبھی دوسرے راگ میں پھنساتے ہیں. میں گزارش یہ کروں گا کہ دیکھ لیں 60 سال سے کچھ بھی نہیں ملا. ایک مرتبہ آپ ووٹ دے کر دیکھ لیں, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم میدان عمل میں آئیں. آپ اس نام پہ ووٹ دے کر دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. ابھی جو ریسنٹلی وفاقی یہ گورنمنٹ میں نے وہ ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے کہ کوئی بھی 18 سال سے کم عمر شخص نوجوان اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کر سکتا. اسلام قبول کرنے کے لیے جب وہ 18 سال کا ہو جائے اس کے بعد 3 ماہ کیس کورٹ میں جائے گا, اور کورٹ میں جانے کے بعد فیصلہ آئے گا, پھر وہ مسلمان ہونے کے قابل ہوگا. آپ دیکھ لیں یہ ایسی گورنمنٹ آئی ہے, ایسے وہ الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں کہ جو مسلمان ہونے پہ پابندی لگا رہی ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ انہوں نے جب اسلام قبول کیا وہ 10 سال عمر تھی ان کی. دیگر صحابہ کرام میں 7 سال کے لوگ بھی موجود ہیں جن کی عمر 7 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ کون سی گورنمنٹ ہے؟ یہ آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں. یہ یہودی ایجنڈا ہے, یہ قادیانی ایجنڈا ہے, یہ کون سا ایجنڈا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ایجنڈا ہے. یہ اسلام کا ایجنڈا تو یہ نہیں ہو سکتا. اسلام تو کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو وہ مسلمان بن جائے. تو یہ ایسے حکمان ہیں جو کہتے ہیں مسلمان نہیں بننا, آپ نے مسلمان بننے پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. آپ باقی جو مرضی جرم کریں وہ آپ ٹھیک ہے جی, لیکن آپ اسلام قبول کریں گے تو پابندیاں لگ جائیں گی. آپ سے گزارش یہ ہے, اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے, اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے, اللہ نے آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا. اللہ نے آپ کے لیے 2 راستے, ایک سیدھا راستہ ایک دوسرا راستہ, دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دیے, اور اس کے بعد آپ کو شعور عقل سمجھ دی ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں. جب ووٹ کاسٹ کرنے جائیں تو ایک مرتبہ ووٹ کی پرچی جب دیکھیں تو ایک مرتبہ درود و سلام پیش کر لیں, بسم اللہ پڑھ لیں, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اس کے بعد جہاں پہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو آپ مہر لگا دیں. دیکھ لیجئے گا مہر لگانے سے پہلے ووٹ بیعت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اسی چیز سے انکار کیا تھا جو یزید کے خلاف ان کی جنگ تھی. آپ بھائیوں سے, دیکھنے والے اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے, دوستوں سے, اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے یہی گزارش کریں گے کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے 10 اکتوبر کو, آپ اس میں باہر نکلیں. کسی کی ذات کے لیے نہیں, میری ذات کے لیے نہیں, آپ باہر نکلیں. ہم مشن لے کے نکلیں. مشن کیا ہے؟ ناموس مصطفیٰ کا تحفظ. آپ اس کے لیے باہر نکلیں. 10 اکتوبر کو آپ کرین کے انتخابی نشان پر مہر لگائیں. ایک مرتبہ آپ ہمیں اسمبلی میں جانے کا موقع دے دیں. سندھ اسمبلی میں ہمارے قاسم فضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب بھی وہ ناموس مصطفیٰ پر حملہ کرتے ہیں یا اسلام کے احیاء پر حملہ کرتے ہیں وہ شخص وہاں سے بول رہا ہے. آپ ایک مرتبہ دین کو موقع دے کر دیکھ لیں, ہمیں موقع دیں. انشاءاللہ اسمبلی میں پہنچ کر آپ کو تمام بنیادی سہولیات آپ کے دہلیز پر ملیں گی, اور اسلام انشاءاللہ یہ تا قیامت یہ اسلام عروج پہ رہے گا. تو انشاءاللہ اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں, ہماری کامیابی میں, تحریک لبیک کی کامیابی میں حصہ ڈالیں. انشاءاللہ آنے والا مستقبل بڑا روشن ہوگا. جی بہت شکریہ جی. آپ نے جو ہے نوجوانوں کو اس طرف آگاہ کیا کہ وہ جو ہے وہ ابھی شعور کی زندگی گزاریں, اور دیکھیں کہ جو 60 سالوں سے آپ کے ساتھ آپ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں, 60 سالوں سے آپ کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں, آپ ان سب کو چھوڑیں اور تحریک لبیک کے ساتھ ملیے. تو میں بہت شکریہ ان کا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں وقت دیا اور نوجوانوں کے اوپر بہت اہم بات کی. تو بہت شکریہ جی.